السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین بعد۔ مسلسل آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آج مزید کچھ اللہ رب العالمین کی صفات کا ہم مطالعہ کریں گے، اور آج جن صفتوں کا مطالعہ کریں گے وہ یہ ہیں: اللہ رب العالمین کے لیے مکر، قید اور حیلے کا اثبات، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ خدا کرتے ہیں یا اللہ رب العالمین کے ساتھ مکر کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی ان کے ساتھ انہی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ لفظ جو مکر ہے، قید ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ تدابیر اختیار کرنا، خفیہ چال چلنا، یہ اس کا معنی اور مطلب ہوتا ہے۔ اور یہ صفت اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے، لیکن بالمقابل اور بدلے کے طور پر۔ جیسے آپ مثال سے یوں سمجھیں، آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور کوئی آدمی آپ کو کمپنی سے نکالنا چاہ رہا، سازش کر رہا آپ کے خلاف، تو آپ اس کے سازش کو بھانپ لیں اور آپ خود ایسا طریقہ اپنائیں، ایسی تدبیر چلے، خفیہ تدبیر، خاموشی کے ساتھ، کہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے اور خود اس کا پتہ گل ہو جائے اور آپ اپنی جگہ پر کمپنی میں برقرار رہیں۔ تو اسی کو قید یا خفیہ تدبیر یا خفیہ چال کہا جاتا ہے۔ اور یہ مکر اور قید کا جو معنی علماء نے بیان کیا، وہی بیان کیا ہے کہ جو آپ کا مد مقابل ہے یا جو آپ کا دشمن ہے، اس کو شکست دینے کے لیے یا اس کے وار کو اور اس کی چال کو ناکام کرنے کے لیے آپ کچھ خفیہ تدبیر اختیار کریں جس سے اس کی چال ناکام ہو جائے، اسی کو مکر اور قید کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ جائز نہیں ہے، یہ مقابلے کے طور پر، بدلے کے طور پر یہ چیز انسان کر سکتا ہے۔ اور قرآن کریم میں جہاں بھی ان صفات کو اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اللہ نے استعمال کیا ہے، یہ مقابلے کے طور پر ہے کہ لوگوں نے مکر کیا تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کے ساتھ خفیہ تدبیر کیا، لوگوں نے قید کیا، قید یعنی چال چلی لوگوں نے، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان سے بدلہ لیا اور ان کی چال کو ناکام کر دیا۔ تو مقابلے اور بدلے کے طور پر یہ صفات استعمال ہوئی ہیں۔ اور یہ اگر انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انسان عقل مند ہے، طاقتور ہے، بدھو نہیں ہے، سیدھا سادہ نہیں ہے، اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ اس کے خلاف کیا ہو رہا ہے، اور لہذا یہ طاقت کی دلیل ہوتی ہے۔ لہذا یہ مقابلے کے طور پر اگر یہ چیز ہو تو یہ قابل مدح ہے، قابل تعریف ہے، یہ کہ آپ نے دشمن کو آپ نے مات کر دیا، دشمن کی سازش کو آپ نے ناکام کر دیا، آپ کے جو مد مقابل ہے جو آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا اسے آپ نے ڈھیر کر دیا۔ تو مد مقابل اگر ہے، بدلے کے طور پر ہے، تو ایسی صورت میں یہ قابل تعریف ہے۔ ورنہ اگر یہ بدلے کے طور پر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتہائی سیدھے سادے بھولے انسان، بدھو ہیں، آپ کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہے، آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکال لیا گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آج کل بہت ہوتا ہے، جاتے ہیں ہم لوگ ترجمہ کرنے کے لیے، کیا نام ہے، یہ محکمہ میں، تو پتہ چلتا ہے کہ بیچارے جن کی معمولی سیلری ہے 400 500، ان کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ ریال آ جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اس آدمی سے ساری ڈیٹیل لے لیتے ہیں آبشر کی اور اس کے اکاؤنٹ کو استعمال کرتے، اس آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ بعد میں پولیس آتی، تمہاری 500 ریال تنخواہ ہے، تمہارے اکاؤنٹ سے 2 لاکھ ریال کیسے گیا؟
تم نے 2 لاکھ ریال کہاں کس کو بھیجا، کیسے آیا، اس بیچارے کو خبر. اتنا بدھو انسان، اتنا غافل انسان تو ایسا بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے. تو مقابلے کے طور پر، بدلے کے طور پر دشمن کو شکست دینے کے لیے، دشمن کے وار کو ناکام کرنے کے لیے خفیہ تدبیر چلنا یہ مطلوب ہے، قابل تعریف ہے. لیکن جو آپ کے ساتھ ایسا کرے اس کے ساتھ کیجیے، جو آپ کے ساتھ نہ کرے اس کے ساتھ ایسا کرنا یہ خیانت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ دھوکہ دہی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں بیان کیا ہے انہوں نے سازش کی انبیاء کو قتل کرنے کے لیے، اللہ ان کی سازش کو ناکام بنا دیا. انبیاء کی اللہ نے حفاظت کی. ہمارے نبی کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی مدد کی، وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوئے. صالح علیہ السلام یا اور نبیوں کے بارے میں انہوں نے کوشش کی قتل کرنے کی، تو اللہ رب العالمین ان کی سازش کو ناکام بنا دیا. ایسے موقع پر یہ لفظ استعمال، یہ صفت استعمال کیا گیا. تو اگر بدلے کے طور پر ہو، مقابلے کے طور پر ہو، دشمن اور مد مقابل کی تمام کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے ہو، تو یہ چیز قابل تعریف ہوتی ہے. اور وہی چیز اللہ رب العالمین کے لیے صفات بیان کی گئی. تو ایسا نہیں کہ مطلق طور پر اللہ تعالیٰ یہ کرنے والا نہیں، کہ اللہ تعالیٰ مکر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ خدا کرنے والا نہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. یہ مقابلے کے طور پر، بدلے کے طور پر ہے. جب کوئی سازش کرتا اور سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہوں، ایسے موقع پر ان صفات کو اللہ نے استعمال کیا. بات واضح ہوئی کہ نہیں واضح ہوئی؟ کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر ہے بات؟ اس میں کوئی قباحت ہے؟ یہ قابل تعریف چیز ہے، یہ قابل تعریف چیز ہے، یہ کمال ہے بندے کا، انسان کا، کہ انسان اتنا عقل مند ہے، ہوشیار ہے، چالاک ہے کہ دشمن کی چال بازیوں کو سمجھتا ہے، یا جو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے ایسی خفیہ تدبیر اختیار کرتا ہے، ایسی خفیہ سازش یا خفیہ چال چلتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور خود وہ اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، اور خود وہ نقصان اٹھا لیتا ہے اور سامنے والے کو نقصان نہیں پہنچا پاتا ہے. یہ اچھی چیز ہے اگر انسان کے پاس یہ چیز ہے. تو یہ صفات اللہ العالمین کے لیے، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے غزوہ خندق کے موقع پر عمر بن عوف بہت بہادر انسان تھا مکہ کے مشرکین میں سے. تو خندق کھودی گئی تو خندق پار کر گیا کسی طریقے سے، پھر جدھر صحابہ تھے، مسلمان تھے، اس طرف آ گیا. تو اس نے لوگوں کو للکارا، کون ہے جو میرے مقابل نکلے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. علی رضی اللہ عنہ قد چھوٹا تھا اور یہ بہت چوڑا ترنگا تھا یہ عمر بن عوف. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی میں 2 آدمیوں سے نہیں لڑوں گا ایک ساتھ میں. تو پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا کہ بھائی میں تو اکیلا ہوں، میں 2 آدمی کہاں ہوں. جب وہ پیچھے مڑا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سے اس کے اوپر وار کر دیا. یہ چیز کیا ہے؟ قابل تعریف ہے. دشمن کو دھوکہ دے دیا گیا، کیونکہ جنگ اسی لڑی جاتی ہے دشمن کو مات کرنے کے لیے. تو یہ قابل تعریف چیز ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز استعمال کیا. تو اگر مقابلے کے طور پر، اس کو بہت موٹا تگڑا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈبل تھا وہ، جو جس طرح اس کی باڈی تھی، اس کی جان اور اس کا جسم تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں 2 آدمیوں سے تو اکیلے جنگ نہیں کر سکتا. وہ پیچھے مڑ کر دیکھا کہ بھائی میں تو اکیلے ہوں. جب پیچھے مڑا تو ان کو موقع مل گیا اور وار کر دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایسے موقع پر اس طرح کا ہیلا کرنا کہ دشمن کو شکست دینے کے لیے، اس کو یہ قابل تعریف ہے. جنگ موطا جنگ پیش آئی تھی، صحابہ کی تعداد صرف 3000 تھی، اور جو کفار تھے ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی. اس میں 3 بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے جنگ موطا کے اندر. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا آیا تو انہوں نے ایک چال چلی. چال یہ چلی کہ جو آگے تھے ان کو پیچھے کر دیا، جو بائیں طرف فوج تھی ان کو دائیں طرف کر دیا، اور کچھ نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا، اور ان سے کہا کہ تم لوگ کیا کرنا، جب شروع ہوگی جنگ تو تم لوگ دھول کو اڑاتے ہوئے آنا، تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی کمک پہنچ گئی ہے، مسلمانوں کی نئی فوج آ گئی ہے، تو ان کے اوپر رعب قائم ہو جائے گا. اور جب نئے چہرے ان کے سامنے ہوں گے، جو داہنے طرف تھے وہ بائیں چلے گئے، بائیں والے داہنے آگے، آگے والے پیچھے، پیچھے والے آگے، تو دیکھیں گے بھئی یہ تو سب نئے نئے چہرے ہیں، لگتا ہے کہ مسلمانوں کی نئی فوج آ گئی ہے. تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر کافی رعب پڑا، اور یہ 3000 کی فوج کو نکالنے میں علی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو گئے. ورنہ کہاں 1 لاکھ کا لشکر، کہاں 3000 صحابہ کرام. لیکن وہ کامیاب ہو گئے ان کے نرغے سے نکالنے میں.
कौन? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और चंद सहाबे कराम शहीद हुए, उनमें से भी कुछ लोग मारे गए। लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। कभी कभी इंसान अगर दुश्मन के नरगे से बच करके चला आता है, अपनी जान बचा लेती है, ये भी कामयाबी होती है। तो उन्होंने ये चाल चली और इस तरीके से कामयाबी के साथ वापस चले आए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने जंगी चाल अख्तियार किया। तो दुश्मन को मात करने के लिए, दुश्मन की साजिशों को नाकाम करने के लिए इंसान अगर चाल चलता है, कोई खुफिया तदबीर अख्तियार करता है कि दुश्मन को इसका इल्म ना हो, ये अच्छी चीज़ है, ये काबिल तारीफ चीज़ है और ये सिफत कमाल है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सिफत पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। ये ना आप कहें कि भाई अल्लाह ताला मक्र करता है, अल्लाह ताला लोगों को साथ हीला करता है, ये तो अच्छी चीज़ नहीं, हीला करना या मक्र करना अच्छी चीज़ नहीं, यकीनन अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर बदले के तौर पर है, मुकाबले में है, तो अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए कुरान में जहाँ भी या हदीसों के अंदर इन सिफात का इस्तेमाल किया गया, उसे बदले और मुकाबले के तौर पर दुश्मन के मद्दे मुकाबिल, कुफ़ार और मुनाफिकीन के मद्दे मुकाबिल अहले ईमान के बारे में कहीं ये सिफत नहीं बयान की गई। बात वाज़ेह हो गई कि नहीं वाज़ेह हुई? क्लियर है ना? साफ लफ्ज़ों में बता दिया मैंने। तो ये है अल्लाह ताला के लिए इन सिफात का इस्बात। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने 4 आयतें पेश की हैं इसके ताल्लुक से। पहली आयत उन्होंने पेश की है कि अल्लाह ताला फरमाता है वो हुआ, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में कि शदीदुल मिहाल, शदीदुल मिहाल यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त हीले वाला है। एक माना ये किया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त पकड़ने वाला है। एक माना ये भी किया गया कि अल्लाह ताला सख्त तदबीर करने वाला है। तो ये किस सूरत में? किसी के मुकाबले में। अगर कोई आदमी चाल चलता है तो उसके मुकाबले में इंसान अगर चाल चलता है उसको मात देने के लिए, तो चीज़ काबिल तारीफ़ होती है। इसीलिए ये जो अल्फाज हैं सिफात, उनकी तारीफ़ मैंने क्या की? उलमा ने यह बयान किया है कि दुश्मन पर गलबा हासिल करने के लिए, या जो आपका मद्दे मुकाबिल है उसके सारे वार को नाकाम करने के लिए, उसकी चालों को ख़त्म करने के लिए आप कोई खुफिया चाल चलें जिससे उसको एहसास भी ना हो, इसको ये मकर या कैद या खुफिया तदाबीर कहा जाता है। तो ये मुकाबले के तौर पर अगर ये चीज़ हो तो काबिल तारीफ़ है, और अगर मुतलक हो, आम हो, सबके लिए इंसान करे तो काबिल तारीफ़ नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सिफात को दुश्मनों के मुकाबले में बयान किया, जैसा कि आगे आयतें आएंगी। तो अल्लाह फरमाता है कि शदीदुल मिहाल, अल्लाह ताला सख्त हीले वाला, यानी अगर कोई इंसान हीला करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे और ज़्यादा चाल चलने वाला और खुफिया तदबीर करने वाला है कि उसकी कोई तदबीर नहीं चलेगी अल्लाह ताला के सामने, उसकी कोई चाल नहीं चलेगी अल्लाह ताला के सामने, कोई हीला नहीं चलेगा। आप हीला करें और समझे कि मैं तो हीला कर लिया। इसीलिए इन सिफात के जानने का फ़ायदा ये है कि इंसान गलत हीला अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। आज देखिए हमारे माशरे में बड़े गलत हीले लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर दुश्मन के लिए हीला इस्तेमाल कर रहे हैं तो काबिल तारीफ़ है, लेकिन दीन के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो काबिल मज़म्मत है। या अहले ईमान के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोस्त अहबाब के लिए इस्तेमाल करते हैं, काबिल मज़म्मत है। लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ, जब ज़कात देने का मसला आता है, आदमी के पास जेवर होता है, आदमी जेवर भाइयों में, बहनों में, बेटियों में तक़सीम कर देता है। अब सबके पास जेवर कम हो जाता है, अब ज़कात फ़र्ज नहीं होती, ज़कात नहीं निकालता है। होता कि नहीं होता भाई? होता है। ये बहुत करते हैं लोग जिनके पास जेवरात होते हैं। तो ये इंसान चाल चलता है, गलत चाल है, ये हराम है ऐसा करना। अल्लाह ताला जानने वाला है तुम्हारी तदबीर और तुम्हारे चाल और तुम्हारी साजिश को। अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते तुम ये कह करके कि भाई हमारे पास तो इतना माल, सोने का निसाब कम है, ये सबका अलग अलग है, उनको दे देते हैं ताकि ज़कात ना देनी पड़े। ये चीज़ क्या है? ये बिल्कुल ऐसा करना ये गलत है, हराम और नाजायज़ है। तो इन सिफात पर अगर आपका ईमान होगा तो आप ऐसी चाल चलने से बचेंगे कि अल्लाह ताला देखने वाला, अल्लाह जानने वाला तमाम चीज़ों को। अगर हम ऐसा करेंगे तो भी अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, अल्लाह को तमाम चीज़ें मालूम है। हमारे यहाँ लोग हलाला करते हैं, है ना। इमाम इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब की शरह की है और हलाला को मिसाल में पेश किया है कि बहुत सारे लोग जो अपनी बीवी को तलाक दे देते, 3 तलाक एक साथ में, तो एक रात के लिए अपनी बीवी का निकाह किसी दूसरे से कर देते हैं, फिर जाकर के शुरू में लेकर के उसको आते हैं और ये कहते हैं कि हमने उसका निकाह कर दिया, हमारे लिए हलाल होगी, ये हीला है,
یہ حرام ہے، زمانے جاہلیت کا عمل ہے، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ بیوی تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی، وہ حرام ہے، وہ ایسا عمل کرنا زناکاری ہے۔ یہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے نکاح کر لیا، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں چلے گی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے ایک اچھا کام کر دیا، ایسے بہت ساری چیزوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انسان اگر ایسے ہی اس طرح کی چال کرتا ہیلا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام چالوں کو، سازشوں کو، تدبیروں کو جاننے والا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے یہ کہہ کر کے کہ ہمارے پاس نصاب نہیں پہنچا، ہم نے زکوٰۃ نہیں دیا، نہیں دھوکہ دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، تمہاری تدبیروں کا علم ہے۔ ہم ہو سکتا ہے ہمیں نہ علم ہو، ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہا ہو، نکالنے کی کوشش کرے، ہم نہ جان پائیں، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام کمال کی صفتیں ہیں، لہذا اللہ رب العالمین کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ صفت اگر آپ اللہ کے لیے مانیں گے تو انسان کیا کرے گا؟ ایسی چال نہیں چلے گا جو شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہو، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو شدید المحال مانے اللہ زیادہ ہیلا کرنے والا، اللہ خفیہ تدبیر کرنے والا، اللہ سخت پکڑنے والا ہے، یہ تمام معنی اس کے بیان کیے گئے۔ دوسری آیت جو مصنف نے پیش کی ہے، اب آپ ذرا غور کیجئے ان تمام آیات پر کہ مقابلے کے طور پر اللہ رب العالمین نے ان صفات کو بیان کیا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان لوگوں نے مکر کیا، دشمنوں نے مکر کیا، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں آیت ہے۔ کیا اللہ نے ان کے ساتھ کیا؟ کچھ لوگ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، اور جو ان کا ماسٹر مائنڈ تھا جس کا نام یہودا تھا یا اور اس طریقے سے کچھ اس کا نام تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آدمی اپنے ساتھیوں کو لے کر کے پہنچا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس آدمی جو ماسٹر مائنڈ تھا، اس آدمی کے شکل کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اس کے چہرے کو۔ اس کے ساتھی لوگ آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتے نہیں پاتے ہیں، لوگوں نے اس کو دیکھا، کہا یہی تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اس کو قتل کرنا چاہا تو چلا رہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں۔ لوگوں نے اس کی ایک نہیں مانی اور اس کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ انہیں سولی دی، وَلَٰكِن بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اور جس کو انہوں نے قتل کیا اس آدمی کو قتل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی شباہت اس آدمی کے چہرے پر ڈال دی گئی تھی۔ اب اللہ نے اس کے مقابلے میں استعمال کیا ہے۔ تو یہ چیز قابل تعریف یا قابل تعریف نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے نیک بندے کو اللہ نے نجات دے دیا، اور جو ماسٹر مائنڈ تھا، جو قتل کرنے کا سب سے بڑا مجرم تھا، جس نے سازش رچی، وہی اپنی سازش کے اندر پھنس گیا، خود اپنے جال کے اندر پھنس گیا اور خود اسے قتل کر دیا گیا۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے استعمال کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے مکر کیا، سازش رچی، اللہ نے بھی ان کے خلاف خفیہ تدبیر اختیار کیا، اور اللہ نے ان کو بچا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایسی تیسری آیت کیا دیکھیے، غور کیجیے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان لوگوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی خفیہ چال چلی، انہیں اس کے بارے میں خبر ہی نہیں ہوئی، انہیں اس کے بارے میں خبر نہیں ہوئی۔ یہ سوال علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 50 ہے۔ یہاں اللہ نے لفظ مکر استعمال کیا اپنے بارے میں، اس سے پہلے بھی اللہ نے لفظ مکر کو اپنے بارے میں استعمال کیا۔ مکر کے معنی ہوتے ہیں عام طور پر دھوکہ دینا، لیکن اللہ کے لیے جب یہ چیز آئے گی تو کہیں گے خفیہ تدبیر اختیار کرنا، خفیہ نہیں مخفی، کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اگر پتہ چل گیا تو پھر تدبیر کہاں رہے گی، تو آدمی بچ ہی جائے گا، اپنا بچاؤ کر لے گا وہ۔ تو خفیہ تدبیر اختیار کرنا کہ سامنے والے کو پتہ نہ ہو، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ جا کر کے عیسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت صالح علیہ السلام کو ہم قتل کر دیں گے۔ وہ جا کر کے غار میں کسی پہاڑی میں جا کر کے چھپ گئے کہ جب رات ہو جائے گی تو ہم جا کر کے صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس غار کا راستہ ہی بند کر دیا، وہ سارے لوگ اسی غار کے اندر بھوکے مر گئے۔
کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، اللہ نے اس کا راستہ بند کر دیا، اور کوئی کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ لوگ کہاں پر چھپے ہوئے ہیں اور کہاں پر ہیں۔ جو لوگ سازش کرنے والے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ نے کیا، اسی کے مقابلے میں ان کی چال انہیں پر لوٹا دیا۔ وہ قتل کرنے آئے تھے، خود قتل ہو گئے، مارنے آئے تھے، خود مر گئے۔ یہ چیز اچھی ہے بری ہے ذرا بتائیے آپ لوگ؟ ہاں، اچھی چیز ہے کہ سو رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، ارشد بھائی ہمارے سو رہے ہیں۔ جو کچھ جو ہے نیند نہیں آتی ہے نا، وہ یہی نیند لوگ درس کے اندر نیند پوری کر لیتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کا درس ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کی نیند ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ صرف وہی نہیں، اور بھی لوگ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ سب شیطان کیا کرتا ہے، درس میں زیادہ آتا ہے کہ نہیں، نیند آتی ہے، تاکہ وہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ ساری بات سن لیں۔ لیکن اگر کوئی کرکٹ کا میچ ہو رہا، دیکھیے ٹی وی کے سامنے آنکھ بھی انسان پر جھپکتا ہے، فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھ بھی کسی کی نہیں جھپکتی، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پورا دیکھیں گے شروع سے آخر تک، ایک ریل بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، سب پورا کا پورا، اور ان کو نیند بھی نہیں آتی ہے۔ جی ہاں، لیکن جب درس ہوتا ہے تو شیطان تھپکیاں دیتا، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، اللہ کا سکون نازل ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، انسان کو نیند آ جاتی ہے۔ اسی لیے جنگ کے اندر نیند آنا یہ خیر کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ انسان سکون میں ہے۔ انسان کب نیند آتی ہے؟ جب انسان کو سکون ہوتا ہے۔ انسان اگر سکون میں نہیں، اس کو نیند نہیں آئے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جنگ میں اگر آپ کو نیند آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ سکون میں ہیں، آپ کو بھروسہ ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم ضرور جیتیں گے، فتح ہمیں حاصل ہوگی، اس لیے آپ کو نیند آ گئی۔ اس لیے جنگ کے اندر نیند آنا یہ سکون کی دلیل ہوتی ہے، اور فتح کی ایک خوشخبری ہوتی ہے کہ آپ کو نیند آ گئی جنگ کے اندر، مطلب یہ ہے کہ معاملہ آپ کے لیے بہتر ہے انشاءاللہ۔ جی ہاں، تو درس کے اندر عام طور پر لوگوں کو نیند آتی ہے، اور اپنی نیندیں لوگ آ کر کے درس کے اندر پوری کر لیتے۔ بہرحال ان کا حاضر ہونا بھی خیر کی بات ہے، کم سے کم رحمت ملتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ جی ہاں، تو یہاں پر اللہ رب العالمین لفظ مکر استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کن کے مقابلے میں؟ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ اب آئیے تیسری آیت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا چوتھی آیت ہوگی؟ جی ابو دی چوتھی آیت ہوگی جی۔ ہاں ابھی چوتھی پڑھیں گے جی۔ آج کل ہمارے بچے اعلان کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ مستقبل کے ہمارے داعی بنیں گے انشاءاللہ، مبلغ بنیں گے، عالم دین بنیں گے۔ آج ہم یہاں، کل انشاءاللہ یہ لوگ یہاں پر رہیں گے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ اور دین کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ اتنا بہترین اعلان کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ، درس سنتے ہیں، بڑے یعنی ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے یہ سب جو ہے بشارت ہے اور خوشخبری ہے، سمجھ لیجیے کہ الحمدللہ ابھی سے بچپن ہی سے یعنی ان کی تربیت کی جا رہی ہے، اور دین پر ان کو جو ہے تربیت کی جا رہی ہے، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات۔ اور یہی سب سے اصل چیز ہے میرے بھائیوں، یہی ہمارے لیے صدقے جاریہ ہوں گے، اور یہی انسان کا یہی صدقے جاریہ۔ یہ مال وغیرہ صدقے جاریہ اور نہیں ہے، مال چھوڑ کے جائیں گے سب ختم ہو جائے گا، لیکن اگر تربیت کر کے جائیں گے، وہی اولاد آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اول صالح يدعو، نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کریں، یہی صدقے جاریہ، یہی اصل کمائی ہے، اور باقی اصل کمائی نہیں ہے وہ کہ آپ محلات چھوڑ کر جائیں، گھر چھوڑ کر کے جائیں، دکانیں چھوڑ کر کے جائیں۔ اگر یہ سب حلال ذریعے سے ہے الحمدللہ، اللہ دے رہا ہے، لینا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اگر حرام طریقے سے تو سب وبال جان ہیں۔ اور اگر آپ کو مال دولت سب کچھ مل گیا، لیکن بچے کی آپ نے اچھی تربیت نہیں کی، کروڑوں کی جائے چند مہینوں کے اندر ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اچھی تربیت ہے، اسی کو استعمال کریں گے، آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ کا بھی شکر ادا کریں گے۔ تو چوتھی آیت یہ ہے اس کے تعلق سے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، کہ لوگ قید کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں، اور میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔ یہ سورہ طارق کی آیت ہے، آج تو شاید سب کو یاد ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین نازل کیا اپنے نبی کے تعلق سے، کہ مکہ کے مشرکین نے کیا کیا تھا، نبی کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ ہجرت کا واقعہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے، لوگوں نے قتل کرنا چاہا آپ کو، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی کس طریقے سے مدد کی، اور کئی چیزیں پیش کی گئی تھی، کئی مشورے آئے تھے کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، یا اس طریقے سے جو ہے انہیں یا تو قتل کر دیں یا تو ان کو نکال دیں۔ 3 مشورے پیش کیے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ لوگوں نے دیکھا بھائی دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کی جڑ یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب تک ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا، جب تک دین کے پھیلاؤ پر ہم قابو نہیں پا سکیں گے۔
تو ان لوگوں نے ایک اجتماع کیا میٹنگ کی دارالندوہ کے اندر، خانہ کعبہ ہی کے اندر یہ چیز تھی، دارالندوہ مسجد حرام کے اندر، وہیں لوگ بیٹھے اور یہ 3 باتیں انہوں نے پیش کی کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، یا تو ان کو مکہ سے نکال دیا جائے، یا تو ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر انہیں آپ مکہ سے نکال دیں گے تو جہاں جائیں گے وہاں اپنی بات کو پیش کریں گے تو ان کا دین تو پھیلتا جائے گا، اگر آپ انہیں قید کر دیتے ہیں تو ان کے جو ساتھی ہیں کوئی نہ کوئی کر کے کام ان کو جیل سے نکال لے جائیں گے، قید خانے سے، پھر مسئلہ وہی آ جائے گا۔ لہذا سب سے بہتر رائے یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے لوگوں نے کیا کیا تھا، ہر قبیلے کے ایک نوجوان کو لیا تھا، تقریباً 10-12 قبیلے کے، کہا سارے لوگ ایک بارگی حملہ کریں گے ایک ساتھ مل کر کے، اور ایسی صورت میں جب 10 قبیلے کے لوگ رہیں گے تو پھر قریش خاندان کے لوگ ان 10 قبیلوں سے لڑائی نہیں کر پائیں گے، ان سے جنگ نہیں کر سکیں گے، اکیلے ہو جائیں گے، اور پھر وہ خوب بہا پر راضی ہو جائیں گے، خوب بہا دیت پر، اور ہم سب لوگ مل کر کے دے دیں، ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ، ہم سب مل کر کے 100 اونٹ دے دیں گے قریش کے لوگوں کو کہ لو 100 اونٹ ہم نے دے دیا۔ لہذا اس رائے کو پاس کیا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ، انہوں نے سازش کی، مکر کیا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بچایا۔ اور آپ اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے، اس بستر پر علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا، اور قرآن کریم سورہ یاسین کی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے کہ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ جس میں اللہ رب العالمین نے اس معنی کو بیان کیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت لیا اور اس طریقے سے قرآن کی آیت کو پڑھتے ہوئے ان کے سر پر ڈالتے انہیں کے سامنے سے نکل گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نکلیں اور ہم سب لوگ ایک بارگی حملہ کر دیں۔ اس کے بعد کوئی آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہ ہم اللہ کے ان کا انتظار کر رہے ہیں اور سب لوگ ایک ساتھ مل کر کے حملہ کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا، اس نے کہا کہ بھائی وہ تو چلے گئے یہاں سے۔ اس کے بعد دروازہ بند، کھڑکی سے داخل ہوئے، دیکھا تو چادر ہٹائے، دیکھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ہیں، ان کو لائے خانہ کعبہ میں، کچھ مارا پیٹا، اس کے بعد چھوڑ دیا ان کو، کیونکہ اصل تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، ان کو تو قتل کرنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا۔ تو سازش ناکام کرنا، دشمن کے چال کو ختم کر دینا، ناکام کر دینا، یہ اچھی چیز ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ اگر دشمن کے مقابلے میں ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین ان تمام صفات سے متصف ہے، اور یہ صفات فعلیہ ہیں۔ صفات فعلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ ہمیشہ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کوئی اگر ایسا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں ایسا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تب یہ چیز ہوتی ہے۔ کچھ اللہ کی صفات ایسی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جس اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صفات فعلیہ ذاتیہ ہمیشہ، صفات فعلیہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ متصف ہے، جسے علم ہے، قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذات سے ہمیشہ متصف ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا تو اللہ کے پاس علم آتا ہے، اللہ جب چاہتا تب اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت آتی نہیں، اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہمیشہ متصف ہے۔ لیکن کچھ صفات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ جب چاہتا تب کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا تب نزول کرتا ہے، یہ بھی صفات مان لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو اس طرح کا مکر کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی سازش کو ناکام کر دیتا ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ساری صفات مقابلے کے طور پر۔ تو یہاں پر 3 صفتیں بیان کی مصنف نے، ایک تو ہیلے کی، ایک مکر کی اور ایک قید کی۔ ایک اور صفت ہے جس کا ذکر نہیں کیا اور اسی کے معنی میں ہے، اور وہ خدا کی۔ خدا معنی دھوکہ دینا، اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہوتا دھوکہ دینا۔ اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو مقابلے کے طور پر، بدلے کے طور پر، یعنی اللہ نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا۔ جیسے منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے گمان میں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہ ہم تو مومن تو نہیں ہیں اور ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے ہم مومن شو کر رہے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، گویا کہ اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے، اور انسانوں کو بھی ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ،
تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ خادع ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود ان کے دھوکہ دے رہا ہے، یا خود اللہ رب العالمین ان کے مکر کو ناکام کر رہا ہے۔ وہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں۔ اسے نماز میں سستی یہ منافقین کی پہچان ہے۔ یراؤون الناس، وہ لوگوں کو ریاکاری کے طور پر کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور بہت کم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ذکر نہ کرنا، اللہ کو نہیں یاد کرنا، یہ منافق کی پہچان۔ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد کرتا، ذکر و اذکار نہیں پڑھتا، دعائیں نہیں کرتا، اس کے اندر گویا کہ منافق کی صفت پائی جاتی ہے۔ ریاکاری یہ بھی منافقین کی صفت ہے۔ اور نماز کے لیے آنا، سستی کرنا، نماز میں جماعی آئے، بہت سارے لوگ نمازی میں سو جاتے ہیں، دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ نماز میں سجدے میں سجدے میں سو جاتے ہیں، اللہ اوپر کہتا تو اچانک اٹھتے ہیں، جی ہاں، یا تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر جھک رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر، کیا پڑھ رہے ہیں انسان کبھی کچھ۔ اسی لیے حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ اگر انسان کو نیند آ رہی ہو تو ذکر و اذکار نہ کرے، دعا نہ کرے، کیونکہ وہ دعا میں غلط دعا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنے کے بجائے غلط چیز مانگ سکتا ہے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ انسان کو اگر نیند آ رہی ہو اس موقع پر دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ تو یہ سستی آنا، نماز کے اندر سستی کرنا، یہ ساری چیزیں منافقین کی پہچان میں سے۔ تو لفظ خدا بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں استعمال کیا، یہ کس کے طور پر؟ مقابلے کے طور پر، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، منافقین، کہ بھئی ہم تو مومن ہی نہیں ہیں اور ہمارا شمار اہل مسلمانوں میں ہو رہا ہے۔ تو اگر کیا مسلمانوں میں شمار ہو جانے سے کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ان کا مسلمانوں میں شمار ہوگا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو مجھے دھوکہ مت دو، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے۔ یہ نہ دھوکہ دو کہ ہم تو زبان سے دعویٰ کر لیے اب ہم جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو معلوم ہے تمہارے دلوں میں نفاق ہے، کفر ہے، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، تو اللہ نے ان کا بدلہ اس کے طور پر دیا۔ ایسے ایک لفظ ہے استہزاء کا، استہزاء کے معنی ہوتے ہیں مذاق اڑانا۔ اللہ نے کیا فرمایا منافقین ہی کے بارے میں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، کفار کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ نہیں، ہم تو صرف زبان سے کہتے ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف استہزاء کر رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، صرف زبانی طور پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہوئے ہی نہیں ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ ان کو توفیق نہیں مل رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کر رہا ہے، جی، کہ انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے منافقین جن کے ایمان میں ریاکاری ہے، جن کے دل کے اندر نفاق ہے، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے۔ کافروں سے بھی بڑا عذاب منافقین کو ملے گا، جو اصلی کافر ہیں، کھلے ہوئے، ان سے زیادہ سخت عذاب اللہ تعالیٰ منافقین کو دے گا۔ جی ہاں، یہ اتنی سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے مذاق کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو صفات ہیں، یہ مقابلے کے طور پر ہیں، بالمقابل ہیں، دشمن کو زیر کرنے کے لیے، اس کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے، اور وہ جو اپنے دماغ میں سوچ کر کے رکھا ہے اس کی سوچ کو باطل کرنے کے لیے یہ ساری صفات استعمال کی گئی ہیں۔ لہذا ایسے موقع پر استعمال کرنا یہ قابل مدح، قابل تعریف چیز ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے اسی کے مقابلے میں یہ صفات استعمال کی جائیں گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ماکر ہے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مکار ہے، مکر کرنے والا، یا اللہ تعالیٰ قائد ہے، قید کرنے والا، دھوکہ دینے والا، نہیں، نعوذ باللہ، یہ سب استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ایسا استعمال کرنا قطعاً جائز ہے، یہ سب حرام ہے۔ یہ مقابلے کے طور پر ہے کہ اگر کوئی اپنے دماغ اور اپنے عقل کے طور پر ایسا کرتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جائے گا بھائی اللہ تعالیٰ تمہاری تدبیروں سے واقف ہے، تمہاری چالوں سے اللہ واقف، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم۔ جی ہاں، جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ دوسروں کے لیے کنواں کھودو گے، اسی کنویں کے اندر تم بھی گر سکتے ہو، ہوتا ہے ایسا۔ دوسروں کے لیے جو کنواں کھودتا ہے خود اس کنویں کے اندر گر جاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ سازش کرنے والا، اللہ نے کیا فرمایا؟
ولا يحيق المكر السيء الا باهله، اگر کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے تو دھوکے کے اندر خود آ جائے گا، خود اسی کے اندر گرفتار ہوگا، دوسروں کے لیے چال چلنے والا خود اپنی چال کے اندر پھنس جائے گا۔ آپ دیکھیے ایسا بہت ہوتا ہے، اگر کوئی سیدھا سادہ انسان ہے، مخلص انسان ہے، اس کو انسان اگر دھوکہ دینا چاہتا ہے تو جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے خود اسی دھوکے کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے، اس کا مکر خود اسی کے اوپر واپس چلا آتا ہے، لوٹ آتا ہے، جی ہاں، اور اس کا جو ہے وہ اپنی سازش کے اندر ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، اس کی سازش کو اس کے لیے واپس کر دیتا ہے، اس کے لیے ناکام بنا دیتا ہے۔ جو اہل باطل اہل بدعت ہیں ان صفات کو اللہ کے لیے نہیں مانتے، اگر نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو گویا کی خبر ہی نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، منافق کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ تو ایمان ہی نہیں لائے، نعوذ باللہ، اور اس طریقے سے وہ سازش کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی مدد ہی نہیں کر رہا، نعوذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں لازم آتی ہیں، اس لیے ان صفات کا ماننا ضروری ہے، لیکن مقابلے کے طور پر ہمیشہ نہیں اور ہر بندے کے لیے نہیں۔ جو ایسا کر رہا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، جو نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ چیز نہیں کرتا۔ یہ صفات اہل سنت والجماعت، یعنی جو سلف صالحین کے، ہمارے ملک کے اہل سنت والجماعت نہیں، وہ تو اہل بدعت اہل خرافات ہیں، اہل شرک ہے نہیں۔ اہل سنت والجماعت جب ہم کہیں یہاں سعودی عرب کی عرب زبان میں تو وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تو وہ لوگ ان صفات کو اللہ کے لیے مانتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا قرآن کریم میں، یا تو انکار کر دو قرآن کریم کا، نبی کی حدیثوں کا انکار کر دو، لہذا اس کا معنی یہی بیان کیا جائے گا جیسا کہ علماء نے بیان کیا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن تیمیہ نے، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے علماء نے، یہاں کے علماء نے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقابلے کے طور پر یہ صفات استعمال کی جائیں گی۔ اگر مقابلے کے طور پر ہے، مد مقابل کو، دشمن کو زیر کرنے کے لیے، اس کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے، تو یہ قابل تعریف ہے، اور قرآن میں انہی مقامات پر ان صفات کو استعمال کیا گیا ہے۔ لہذا ان صفات کو ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں، لیکن ان صفات سے اسم نام نہیں ثابت کرتے کہ اللہ کے لیے ہم کہیں کہ اللہ کا نام ماکر ہے، یا اللہ کا نام قائد ہے، قید کرنے والا، دھوکہ دینے والا، یا اللہ کا نام خادع نہیں، نعوذ باللہ۔ صفت سے نام نہیں نکلتا ہے، نام سے صفت ثابت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کا نام رحیم ہے تو اس کی صفت رحمت ہو گئی، اللہ علیم ہے، اسم نام ہے، یہ ناؤن ہے، یہ تو اس کی صفت کیا ہوگی، جب کہ اللہ تعالیٰ صفت رحمت کی، یہ ثابت ہوگی۔ لیکن رحمت سے یعنی صفت سے نام ثابت نہیں ہوتا ہے، صفت سے نام ثابت نہیں ہوتا، تو یہ سب صفات ہیں اور یہ مد مقابل کے طور پر ہیں، لہذا جیسے جہاں استعمال کیا گیا ویسے ہی استعمال کیا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کرے گا مکر، اللہ تعالیٰ اس کے مکر کو خود اس کے اوپر واپس کر دے گا، خود اس کو اس کی جال میں پھنسا دے گا، یہ اس کا معنی اور مطلب ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے ان صفات کو تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ قادر نہیں ہے، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرنے میں اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کو علم ہی نہیں ہوتا کہ کون سازش کر رہا ہے نیک بندوں کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ کہ بہت محظور شرعی یہ چیز آتی ہے، اس لیے سلف صالحین کے منہج اور عقیدے پر چلنے والوں کا عقیدہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ صفات مقابلے کے طور پر، بدلے کے طور پر استعمال کی جائیں گی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اور ہر طرح کی انحراف سے، الحاد سے اور غلط چیزوں اور باتوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔